محمد زاہد محمود مدنی صاحب کیسے ہیں قبلہ حضرت والا شیخ صاحب؟ ان کو بتا دیجئے گا برطانیہ سے مفتی زاہد محمود مدنی. جی جی بتا دیا جی. السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ زاہد صاحب؟ بھائی یہ بھی لکھ دیجئے گا یہ وہ نہیں ہے جن کے ساتھ ٹائم بنا تھا. لگا دو بھائی، ان کو بتاؤ کہ آ گئے ہیں. کیا ہو گیا ان کو؟ ہائی لائٹ کریں ان کو. وہ ہاں جی جناب مفتی صاحب کیسے ہیں حضور؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ ٹھیک ہے اللہ یاری صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. خیریت سے ہیں آپ انشاءاللہ؟ آپ کے موڈریٹر صاحب کئی مہینوں سے بار بار واٹس ایپ کے اوپر پیغام بھیج رہے تھے لائیو آنے کے لیے، تو آج موقع بن ہی گیا. اچھی بات. زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس کوئی ڈیبیٹ کا یا بہت لمبی گفتگو کا. میں صرف 4 سے 5 منٹ کے اندر ایک پیغام عرض کروں گا، اس کے بعد آپ سے باقاعدہ انشاءاللہ ٹائم بنا کے ڈیبیٹ کے تعلق سے سیچرڈے کو چونکہ آپ کا وہ ڈیبیٹ کا سیشن ہوتا تو اس کے اندر میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. عرض اتنی سے اللہ یاری صاحب، اگر آپ مائنڈ نہ فرمائیں کہ اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، کوئی بھی مسلک لے لے، ہر مسلک کے کچھ مسلمات ہوتے ہیں، کچھ مقدسات ہوتے ہیں جن کا احترام ان کے دین کا، ان کے مسلک کا لازمی جز ہوتا ہے. بحیثیت سنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الغرض تمام صحابہ کا جو احترام ہے وہ ہم اپنے اوپر فرض جانتے ہیں. جس کے دل میں ذرا بھی صحابہ اکرام کے متعلق بغض ہے، اہل بیت کے متعلق بغض ہے، وہ بندہ گمراہ. یہ میسج بتانا تھا بھائی، اور جو یہ میسج ہمیں پتہ ہے، کوئی اہم بات کرے نا ایمان میں ہی شک کرے. بات سننے کا حوصلہ کر لے، ابھی تو ابتدا کی ہے میں نے حضرت. جو بندہ صحابہ کے ایمان میں ہی شک کرے، یعنی جن کا ایمان مسلم ہے ان کو ہی کافر کہے، تو ہم ایسے شخص کو بھی شیخ صاحب اگر آپ سکھوں کے پاس چلیں وہ یہی کہیں گے کہ جو گرو نانک کے بھگوان ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے نا. حسن اللہ یاری جو ہے جی، آپ ہندوؤں کے پاس چلیں، ہندو یہی آپ کو بتائیں گے کہ جو کرشنا کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی بھائی دلیل سے بات ہوتی ہے نا. اس طرح اسلام تو ثابت نہیں ہوتا. ابو بکر کا نعرہ بازی سے، مفتی صاحب نعرہ بازی سے ابو بکر کا اسلام ثابت نہیں ہوگا. یاری صاحب بات سن لیں، چھوٹی سی بات کروں گا. میں صرف اپنا موقف بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو مرتد سمجھتا ہوں اس لیے کہ آپ ایمان شیخین میں شک کرتے ہیں، بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں. اور دوسرا تھوڑی سی اپنی پوزیشن پر بھی غور فرمائیں. ہم تو رہے نا ہندو میں بھی کافر سمجھتے ہیں نا بھائی، کوئی حیثیت ہندو بھی ہمیں کافر سمجھتے ہیں. یاری صاحب غور کیجئے، کسی کے تکفیر سے ہم کافر نہیں بنتے مفتی جی. کوئی اوقات نہیں ہے، اور کوئی اوقات نہیں ہے آپ کی شیعہ مذہب میں بھی. یاری صاحب آپ کا تو ایک منہج ہی نہیں ہے، آپ کی تو ایک جگہ ہی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. پہلے اپنا ٹھکانہ متعین کریں پھر بات کریں شیخین کریمین پر. کیا پدی آپ ادھر شیخ صاحب آپ ادھر تشریف لائے، دعوت دینے، مناظرہ کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی چیلنج کر رہے ہیں کیا؟ میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں فی الحال کہ کیا پدی کا شوربہ، یہ مثال کسی نے آپ کے لیے ہی شاید بنائی ہو کہ جو ابو بکر کے لیے کسی نے بنایا ہوگا، مسلک میں بھی کسی حیثیت کے مالک عمر کے لیے بنایا ہوگا کسی نے. اور موضوع کیا ہے؟ شیخین کا ایمان. صرف اس لیے کہ پبلک مجھے آ کر سنے. تو آپ ٹھیک ہے بھائی، آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے بھائی اس موضوع پر؟ ابو بکر کے ایمان پہ، عمر کے ایمان پہ، یا نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، میں نے تو ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ میں نے اچانک ہی وہ کلک کیا ہے تو میری کال ڈل گئی، ورنہ ایک تو مجھے اس فنکشن سے واقفیت تو نہیں. شیخ صاحب آپ نے اپنا موقف بتایا، ہمارا بھی موقف سنیں گے، ہماری بھی موقف سنیں گے شیخ صاحب. آپ کو اپنا پیغام دینا چاہتا تھا کہ آپ اہل سنت کے مقدسات پر جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کچھ حیا کیا کریں، کچھ شرم کیا کریں. کافر کے لفظ بول دینا، بدتمیز کے لفظ بول دینا،
اس طرح کی لینگویج استعمال نہ شیخ کیا صاحب کریں. ہاں شیخ صاحب آپ کا پیغام پہنچ گیا. ابھی ہمارا پیغام بھی سنیں گے؟ نہیں، آپ کا پیغام نہیں سنیں گے، اس لیے کہ نہیں سنے. ڈر گیا ڈر گیا اس لیے کہ آپ کا ہم نے ڈر گیا سنا مولوی ہوا ہے. ڈر گیا. آپ کی بات مفتی کا جب میں پنگا رد لیتے ہو آیا نا ہوں. پنگا جب آپ لیتے کی ہو بات تو آپ جواب سنیں، سننے جب کی آپ بھی کچھ نہ حوصلہ بولے رکھا ہوں. کرو. ہاں آپ کی افواہ مفتی دن بزدل رات ہم نکلے. سنتے ہیں. مفتی آپ جواب کی نہیں سننے، افواہ دن جواب رات سننے سنتے کی اس ہیں. میں جو تحمل نہیں ہے جی. بکواس پتہ آپ ہے شیخین کریمین پر پتہ ہے جی. کرتے ہیں وہ ہم نے سنی ہے اپنے کانوں سے، اس جی لیے آپ کو اس کا جواب دینے آئے ہیں، رد شیخ عمل صاحب دینے آئے ہیں، شیخ اس صاحب پر اپنا موقف دینے آئے ہیں کہ آپ کچھ خیال کیا کریں. آپ نے اگر شیخین کریمین پر بات کرنی ہے تو اخلاقیات کا خیال کیا کریں. آپ وہ بازاری لینگویج استعمال ہاں کرتے ہیں کہ جو کوئی اب شخص جواب کسی سن لو عام نا شیخ بندے کے لیے صاحب. بھی استعمال نہیں کر سکتا. آپ نے نصیحت کیا ہے نا، آپ نصیحت کیا، سچا اب جواب کرتے سن ہیں، لو نا. تمسخر کرتے ہیں. جواب سن لینا بھائی شیخ صاحب. دیکھیں اور کیا ہم سنیں؟ شیخین ابو میں نے بکر کون سا آپ عمر سے سے سوال کیا اللہ کہ جانتا. جواب سن لو نا بھائی شیخ صاحب، سن میں لو نے نا آپ کی بات سنی شیخ ہے کئی صاحب. مرتبہ. سن لو یعنی نا ہماری صاحب بات بھی سن لو نا پلیز. سن لو. آپ میری بات سنیں. نصیحت نہ کیا کرو نا، آپ ہماری بھی سنا کریں آپ. شیخ صاحب پلیز، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں ہم شیخین سے ہمیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ابو بکر نہ اس نے مجھے، میرے ساتھ اس کا کچھ ہے نہ، کسی اہل سنت نے مجھ پہ کبھی ظلم کیا ہے کہ کوئی میری، یا کسی مولوی نے مجھ پہ ظلم کیا ہو، کسی نے میرا مال کھایا ہو، اس وجہ سے میں ان کے ساتھ دشمنی کروں. دیکھیں شیخ صاحب سن لیں پلیز پلیز، خاموش پلیز، ایک لمحہ سن لیں شیخ صاحب، ایک لمحے کے لیے سن لیں. شیخ صاحب سن لو، شیخ صاحب سن لو. نہیں سنیں گے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا بھائی. نہیں سنیں گے تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا بھائی. یہ بات ہی نہیں بنتی نا کہ آپ میرے بیچ میں بولتے ہیں نا. مولوی صاحب آپ کا پیغام ہم نے سن لیا، جواب نہیں سننے کے لیے تیار. میں دوسرا کالر میرے پاس بہت ہے، میں دوسرا کالر لے لوں. شیخین کے متعلق ہم ان کے اسلام کا اقرار نہیں کرتے، ان کے ایمان کا اقرار نہیں کرتے، کیونکہ ادلہ شرعیہ قرآن اور سنت سے، آپ کی اپنی صحاح سے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، قرآن سے دشمنی، اسلام سے دشمنی ثابت ہے. ادلہ شرعیہ یہ کہتی ہے، سمجھ آئی نا شیخ صاحب؟ ادلہ شرعیہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ دشمن اسلام، دشمن قرآن ہیں، اس لیے ہم ان کی جو ہے بھائی کیا کریں. آپ کی نصیحتوں کو مانے کہ آپ کو برا لگتا ہے یہ مان لیں، یا ادلہ شرعیہ کو مان لیں. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ یہ آپریٹر صاحب اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں بات کریں، جب یہ میری بات کو سننے کے لیے تیار ہو تو اس کے ساتھ میں گفتگو کروں گا، وَإِلَّا جب یہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، میں اس کے ساتھ کیا گفتگو کروں. ٹک ٹاک کلر کون؟ محسن بھائی السلام علیکم. محسن بھائی مائک اوپن مسٹر محسن. شیخ صاحب میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا اس شرط میں کہ آپ میری بات بھی سنیں، وَإِلَّا آپ سے گفتگو کرنا ہی بیکار.